بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ ترجمہ: اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا، یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا اور ہوا پر چلتا تو تمام پرندے جھنڈ کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے، اور فوج انسانوں کی داہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 17۔ ترجمہ: اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے، پس وہ مثل بمثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ تھا جس پر سب لشکر چلتا تھا، اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی شام سے یمن تقریباً 1 ماہ کی راہ ہے، لیکن ہوا اس کی مسافت کو آدھے دن میں طے کر دیتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ السبا آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اور مسخر کیا واسطے سلیمان کے ہوا کو، صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینہ کی تھی، اور شام کی یمن تک بھی 1 مہینہ کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ صاد آیت نمبر 36۔ ترجمہ: پھر ہم نے تابع کی اس کے ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے، نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا۔ جس جگہ مال دفن ہوتا وہاں کی زمین آواز دیتی، اے سلیمان، جو مال مجھ میں ہے اٹھا لے جا اور اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے جس حصے میں مال دفن ہے وہاں سے موتی اور جواہرات دریا کی خشکی سے لا کر جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اور تابع کیے یہ سلیمان علیہ السلام کے شیطان، ہر ایک عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے، ساری دنیا میں معلوم کرتے کوئی جن آدمی کو ستاتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہے کہ بعض جن تو اب تک قید میں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے نہایت عالی شان اور پرتکلف مکان بنوایا۔ اس کا طول و عرض 36 کوس تھا، اور اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت اور زمرد جڑے تھے، اور اس میں تقریباً 700 محل 700 حرموں کے واسطے اور 300 محل 300 بیویوں کے واسطے بنوائے تھے۔ اس نہایت عالیشان مکان کے ساتھ دوسری طرف ایک محل بھی بنوایا تھا۔ اس کی درازی بھی تقریباً 12 کوس تھی۔ ایک محل پر آپ کا تخت جلوس تھا، اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لال و فیروزہ اور زمرد سے مزین کیا گیا، اور اس کے ارد گرد سونے کی اینٹیں لگائی گئی تھیں، اور اس کے چاروں کونوں پر چاندی کے درخت اور ایک درخت کی ڈالیاں سونے کی اور اس کے پتے سبز زمرد کے لگائے گئے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بھرا تھا، اور ہوشے مثل انگور کے تھے جو لالو یاقوت سے بنائے گئے تھے، اور تخت کے نیچے دائیں اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی، اس پر آدمی بیٹھتے اور ان کے پیچھے جنوں انسان میں سے غلام کھڑے کیے جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے، اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت کا بچھائیں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور ابر کو حکم کرتے تھے کہ پانی بھر کر دے، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا، باوجود اس کے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے باورچی خانے سے کبھی کچھ نہیں کھایا، بلکہ وہ تمام کھانا لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے
اور ہر شام کو بیت المقدس میں جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھانا کھاتے اور خدا کا شکر ادا کرتے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے اور کہتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اس کی ادائیگی کی مجھ میں طاقت نہیں۔